ہمارے جسم کے اندر ایک پوری کائنات آباد ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کا نقشہ کیسا ہوگا؟ آج ہم انسانی جسم کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، یعنی خلیات کی سطح پر۔ 37 ٹریلین، یہ کوئی بہت بڑا نمبر لگ رہا ہے نا؟ لیکن یہ کسی ستارے کا فاصلہ یا کسی ملک کا بجٹ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ذاتی، کہیں زیادہ قریب کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارے اپنے جسم میں موجود خلیوں کی اوسط تعداد ہے۔ 37 ٹریلین چھوٹے چھوٹے حصے جو مل کر ہمارے وجود کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تعداد تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ان انفرادی خلیوں کی کہانیاں کیا ہیں، ان کے کام کیا ہے، اور وہ سب مل کر ہم کیسے بناتے ہیں؟ اصل راز کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اور یہی سوال ہمیں ہمارے پہلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا جسم، ایک ایسی کائنات جسے ہم ابھی تک پوری طرح جان نہیں پائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو جانتے ہیں، لیکن خلیے کی سطح پر یہ ایک بہت وسیع اور زیادہ تر نامعلوم دنیا ہے۔ اکثر ہم خلیوں کو چند بڑی بڑی اقسام میں بانٹ دیتے ہیں، جیسے ہمارے مدافعتی نظام کے سپاہی، ٹی سیلز، بی سیلز اور نیچرل کلر سیلز۔ لیکن یہ بہت بڑی سادگی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے شہر کے تمام باشندوں کو صرف چند لیبلز دے دیے جائیں، ڈاکٹر، انجینئر، استاد، جبکہ حقیقت بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ نیچرل کلر یا NK سیل، یہ ہمارے جسم کے محافظ ہیں جو خطرناک خلیوں کو تلاش کر کے ختم کرتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نیچرل کلر سیلز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی ایک انسان کے اندر ان کی ہزاروں الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ہو سکتا ہے کچھ سیلز کسی خاص وائرس سے لڑنے کے ماہر ہوں، جبکہ دوسرے کینسر کا پتہ لگانے میں بہتر ہوں۔ ہمارے خلیے اتنے ہی متنوع ہیں جتنے ہم خود۔ اچھا، تو جب ہمارے خلیے اتنے پیچیدہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس چھپی ہوئی دنیا کو دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں نئی ٹیکنالوجی میں ملتا ہے، جس نے ہمیں خلیاتی تحقیق کے لیے زبردست اوزار دیے ہیں۔ دو خاص ٹیکنالوجیز نے یہ ممکن بنایا ہے۔ ایک ہے میس سائٹومیٹری، جو ہر خلیے پر سینکڑوں پروٹینز کو دیکھ سکتی ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ خلیے کی یونیفارم پر لگے بیجز کی طرح ہیں جو اس کے کام اور رینک کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دوسری ٹیکنالوجی سنگل سیل RNA سیکوینسنگ اس سے بھی گہرائی میں جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خلیے کے اندر موجود 20,000 جینز میں سے کون کون سے جینز اس وقت آن ہیں، یعنی خلیہ کون سی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ یہ صرف بائیولوجی کا معاملہ نہیں ہے۔ جب ہر ایک خلیے سے اتنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا ہو تو اس معلومات کے سمندر کو سمجھنے کے لیے بہت طاقتور کمپیوٹرز اور ذہین الگورتھم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ طاقتور اوزار عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں؟ چلیں ایک حقیقی دنیا کی مثال دیکھتے ہیں جو کسی طبی جاسوسی کہانی سے کم نہیں، سسٹک فائبروسس کا معمہ، جس نے 30 سال پرانے ایک راز سے پردہ اٹھانے میں مدد کی۔ کہانی کا مرکز ہے ہماری سانس کی نالی، یعنی وہ 11 سینٹی میٹر لمبی ٹیوب جو ہمارے گلے سے پھیپھڑوں تک ہوا پہنچاتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے اندرونی تہہ کا تجزیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو انہیں کیا ملا؟ جیسا کہ اس چارٹ میں دکھایا گیا ہے، انہیں خلیوں کی ایک بہت ہی چھوٹی سی آبادی ملی جو کل کا صرف 1% تھی اور جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ان پر پہلے کسی کی نظر اس لیے نہیں پڑی کیونکہ وہ اتنی نایاب تھیں۔ لیکن اصل حیرت کی بات تو اب سامنے آئی جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ ان نئے نایاب خلیوں میں کون سے جینز خاص طور پر فعال ہیں، تو انہیں ایک چونکا دینے والی چیز ملی، CFTR جین۔ یہ وہی جین ہے جس میں خرابی سسٹک فائبروسس جیسی سنگین بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اس ایک خلیے کی شناخت جہاں یہ جین سب سے زیادہ فعال ہیں، ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ اچانک 30 سال پرانا معاملہ واضح ہونے لگا۔ یہ دریافت اس بات کو سمجھنے کی بنیاد بن سکتی ہے کہ یہ بیماری اصل میں شروع کیسے ہوتی ہے۔ سسٹک فائبروسس کی یہ ایک دریافت اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ طریقہ کتنا طاقتور ہے۔ اس نے سائنسدانوں کو ایک بہت بڑے منصوبے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ کیا ہو اگر ہم صرف سانس کی نالی کا نہیں بلکہ پورے انسانی جسم کا نقشہ بنائیں؟ اور یہیں سے ہمارے خلیات کا گوگل میپ یعنی ہیومن سیل ایٹلس کا آغاز ہوا۔
یہ خیال 2016 میں چند سائنسدانوں کے ذہن میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہیومن سیل ایٹلس پروجیکٹ 10 کروڑ سے زیادہ خلیوں کا نقشہ بنا چکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اس میں 102 ممالک کے ہزاروں سائنسدان شامل ہیں جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں: انسانی جسم کے ہر ایک خلیے کی قسم کو سمجھنا اور اس کا نقشہ بنانا۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر عالمی تعاون کے ساتھ نتائج بھی ویسے ہی شاندار آ رہے ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ نیا نقشہ کس طرح ہماری سمجھ کو بدل رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی کچھ حیران کن اور غیر متوقع دریافتیں سامنے آ رہی ہیں جو ایک نئی دنیا کے دروازے کھول رہی ہیں۔ مثال کے طور پر حمل کو ہی لے لیں۔ پرانا خیال یہ تھا کہ بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے ماں کا مدافعتی نظام رحم میں ایک طرح سے سو جاتا ہے، لیکن نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ نیچرل کلر سیلز جیسے مدافعتی خلیے دراصل پلاسینٹا کی تعمیر میں فعال طور پر مدد کرتے ہیں۔ یہ حیاتیات کی بنیادی سمجھ کو مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ یہ ہماری کتابوں کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ اس پروجیکٹ سے پہلے درسی کتابیں ہمیں بتاتی تھیں کہ انسانی جسم میں تقریباً 200 قسم کے خلیات ہوتے ہیں، لیکن اب اس ایٹلس کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ یہ تعداد ہزاروں میں ہے، 200 سے ہزاروں تک۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ ہمارے اندر ایک ایسی پیچیدگی ہے جس کا ہم نے ابھی صرف اندازہ لگانا شروع کیا ہے۔ تو اس تمام نئی معلومات کا مطلب کیا ہے؟ یہ دریافتیں صرف علمی دلچسپی کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمیں طب کے ایک نئے دور کی طرف لے جا رہی ہیں جسے ہم صحت کا اگلا محاذ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لاتا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے ذاتی ادویات کا مستقبل ہے، لیکن کیا ہو اگر ہمارے 37 ٹریلین خلیوں کی پیچیدگی کو سمجھنا ہماری صحت کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ثابت ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے سالوں میں سائنس دے گی، اور یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔